أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 290 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ان ینصرکم، اگر مدد کریں تمہاری اللہ فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں بے یارو مددگار چھوڑ دے تو فمن، تو کون ہے، ذا الذی، وہ جو، ینصرکم، تمہاری مدد کرے گا، من بعدی، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ترجمہ یوں ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر دوسرا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، زندگی اور موت، نفع اور نقصان، عروج و زوال، کامیابی و ناکامی، عزت و ذلت، قوت و کمزوری، صحت اور بیماری، ہدایت و گمراہی، مالداری اور غریبی، ان سب کے پیچھے اللہ کا ارادہ کام کر رہا ہے۔ ان سب کے پیچھے اللہ کا ارادہ کام کر رہا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے کمزور، اللہ تعالیٰ اس کو جوانی عطا کرتے ہیں، اس کو حسن دیتے ہیں، قوت و طاقت دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، حسن و جمال دیتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، فتح و کامرانی دیتے ہیں، مختلف عہدے عطا کرتے ہیں، ترقی اس کو ملتی ہے، عروج اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جب اس کے پاس مال، دولت، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، جائیداد، ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں تو وہ اسی کو بھول جاتا ہے جس نے یہ ساری چیزیں اس کو عطا کی۔ یہی خرابی ہے، یہ خرابی کی جڑ ہے کہ آدمی جوانی کے جوش میں، حسن و جمال کے نشے میں، مال و دولت کے نشے میں اس خالق حقیقی کو بھول جاتا ہے جس کے ارادے سے یہ ساری چیزیں اس کو ملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو، اللہ کی مدد کے بغیر تم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ تم کو صحت مل سکتی ہے، نہ قوت مل سکتی ہے، نہ عروج مل سکتا ہے، نہ فتح و کامیابی و کامرانی مل سکتی ہے، نہ تم کو ترقی مل سکتی ہے، نہ تم کو نفع مل سکتا ہے، نہ تم کو صحت مل سکتی ہے۔ جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ اللہ کی مدد سے ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو یاد رکھو کہ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔
اور وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ ہی تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، اللہ ہی تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، تو بتاؤ ہے کوئی دنیا میں ماں کا لال جو تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد ہی سے تمہاری ترقی ہے، اللہ ہی کی مدد سے تمہیں عروج ملتا ہے، اللہ ہی کی مدد سے تمہیں نفع ملتا ہے، اللہ ہی کی مدد سے تمہیں قوت ملتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی مدد سے تم کو صحت ملتی ہے، اللہ ہی کی مدد سے تمہیں فتح و کامرانی اور کامیابی مل سکتی ہے۔ پکڑو اسی رب ذوالجلال کو، پکڑے رہو، اسی کی طرف رجوع کرتے رہو، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہیں، اسی لیے یہ یقین دنیا کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر آنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ ان الامر کلہ للہ، سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قل کل من عند اللہ، کہہ دو کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ آج تک جو ملا وہ بھی اللہ سے ملا ہے، آج جو مل رہا ہے وہ بھی اللہ ہی سے مل رہا ہے، اور آئندہ جو ملے گا وہ اللہ ہی سے ملے گا۔ اور مومن کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ کافر اور مشرک اور منافق ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کمزور چیز پر بھروسہ کر کے زندگی گزارے، لیکن ایک مومن اور مسلمان جو ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں وہ اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔